بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ایک عالم یہودی کا نام کعب ابن اشرف اس کا نام تھا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تھا. تو اس سے کہا گیا، اس نے کہا میں تورات پڑھتا ہوں. تو تورات پڑھتے پڑھتے جو یہ آیت آئی تو اس کو پی گیا، جیسے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ پتہ کس کو چلے گا؟ جس نے تورات دیکھی ہوئی اس کو پتہ چلے گا نا. پی گیا اور آگے چل پڑا. تو ایک عبداللہ ابن سلام کے جو یہودی تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر دیا، کیوں نیک تھے، انہوں نے فوراً روکا، کہا کہ تو آیت کھا گیا. یہاں پر تو آیت ہے جو تو نے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو نے ان کو دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا اور ان کو پھر دعوت دی جاتی کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے، تو اتنے ہٹ دھرم ہے کہ اپنی کتاب میں گڑبڑ کرتے، اس کی بات بھی نہیں مانتے. پھر اللہ یاد رکھیے بتاتا ہے کہ یہ اس قدر ڈھیٹ کیسے بن گئے ہیں ہٹ دھرم کہ اپنی کتاب کی بات بھی نہیں مان رہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ عرصہ رہیں گے، زیادہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یہ والا عقیدہ کہاں پہ لے کے گیا ان کو کہ ان سے کہا جائے تمہاری کتاب میں لکھا ہے، نہیں مانتے. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے پکا جنت میں جانا ہے، ان کو قرآن بھی کہو اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑیں گے، اپنی خرابیاں نہیں چھوڑیں گے، کہیں گے جانا تو آخر میں جنت میں ہے ہی نا. اور کس نے بتایا تمہیں کہ تم وہ جنہوں نے اینڈ میں جنت میں جانا ہے؟ اللہ نے قرآن میں سارا کلیئر کر دیا کہ جو ایک حد سے بڑا ہوگا وہ جنت میں جائے گا بھی اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا بھی. سبب بتا رہا ہے اپنی کتاب کی بات کو نہ ماننے، جانتے بوجھتے ہوئے نہ ماننے کی، کہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو نہیں سکتی. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور جو کچھ یہ بہتان تراشی کرتے رہے ہیں اسی نے ان کے اپنے دین کے بارے میں ان کو دھوکہ دے دیا. یعنی یہ کہنا کہ ہم کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، یہ بہتان تراشی ہے دین میں. ٹھیک ہے؟ اور جو یہ بہتان تراشی کرے گا وہ اپنے دین کے بارے میں بھی دھوکے میں پڑ جائے گا. کیونکہ دین کہاں ہے؟ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے دین وہ ہے، وہ نہیں ہے کہ جو سنا سنایا لے کے لوگوں نے بنا لیا. فَكَيْفَ. اب اللہ کو کہہ رہا اچھا تم کچھ عرصہ رہو گے اے رسول. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. پس اس دن کیا حال ہوگا کہ جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو انہوں نے کیا ہے اسی کی سزا ان کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ظاہر ظلم کرتا بھی نہیں ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. کہہ دیجئے، یہ وہ آیت ہے کہ جس کو بعض روایات میں آیت الکرسی کے برابر، چونکہ اس میں بھی توحید خدا کا تذکرہ ہے کہ خدا کا اقتدار جو چاہے وہ کرے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے اس سے واپس لے لے، جس کو عزت دے، جس کو ذلت دے دے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. کہہ دیجئے اے اللہ، اے مالک، اے بادشاہت کے، اے سلطنت کے مالک. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہے بادشاہی دے دے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اب اس ید میں سے
متشابہ میں جا کر فتنہ کر کے کچھ اور بنا دو. بیدک الخیر، یعنی تیرے ہاتھ میں قدرت ہے، پھر کہو چونکہ مولا علی ہے لہذا اللہ کی قدرت مولا علی کے ہاتھ میں. کفر ہے یہ. اللہ کی قدرت اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے واپس لے لے. بیدک الخیر، صرف تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے. یہ بیدک کا جو پہلے آیا ہے نا، یہ اس کے لیے ہوتا ہے صرف تیرے ہاتھ میں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور میت سے مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے. بعض اوقات زندہ ماں سے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ماں مر بھی جاتی ہے تو بچہ زندہ مثلا دنیا میں آ جاتا ہے. یہ بھی ہے. اور اوورآل اگر آپ آگے چلے جائیں مثلا ذرا گہرائی میں، تو وہ جو مثلا جن چیزوں سے زندہ چیزیں بنتی ہیں وہ تو مردہ ہوتی ہیں. جس غذا سے نطفہ بنتا ہے وہ مثلا مردہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مردوں سے، اور اس کی ایک جو اہل بیت کی روایات میں ایک اور معنی آیا کہ جو اس میں غور کرنے سے وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ گار اور نافرمان باپ اور نیک اولاد، اور بعض اوقات نیک والدین اور ایک عجیب و غریب بدترین قسم کی اولاد. حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کا بیٹا آپ دیکھیں سگا بیٹا ہے لیکن جہنمی ہے. حضرت نوح کا نافرمان ہے. اس کے اندر ہی ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ مردوں سے زندہ نکالتا ہے، کیونکہ قرآن نے ان کو مردہ کہا ہوا ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.